کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمانی سلطنت دنیا کی طویل ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی؟ یہ 6 صدیوں تک قائم رہی اور اس کا دائرہ یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ عثمانی سلطنت کی دلچسپ تاریخ، اس کی فتوحات اور یہ کیسے ایک کثیر الثقافتی معاشرے میں بدلی، اس کا جائزہ لیں گے۔ عثمانی سلطنت کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اندرونی طور پر اقتدار کے لیے مستقل کشمکش جاری رہتی تھی، جس میں مختلف گروہ اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بیرونی طور پر دوسری طاقتیں سلطنت کی سرحدوں اور اثر و رسوخ کو کمزور کرنے کے لیے حملہ کرتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطنت کے متوع آبادی کو متحد اور مطمئن رکھنا بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ مختلف قوموں، مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان توازن قائم رکھنا سلطنت کے لیے انتہائی ضروری تھا، ورنہ بکھرنے کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا۔ لیکن ان تمام چیلنجوں کے درمیان عثمانیوں نے کثیر الثقافتی کو فروغ دینے کے لیے کچھ شاندار کام کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے مذہبی رواداری پر عمل کیا۔ بہت سی سلطنتوں کے برعکس جنہوں نے ایک مذہب نافذ کیا، عثمانیوں نے مختلف عقائد کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عیسائی، یہودی اور مسلمان شانہ بشانہ رہ سکتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے عقائد پر عمل پیرا ہے۔ پھر تجارت ہوئی۔ سلطنت مشرق اور مغرب کو جوڑنے والی تجارت کا مرکز بنی۔ اس سے نہ صرف دولت ملی بلکہ ثقافتی تبادلے بھی ہوئے۔ فنکاروں، علماء اور تاجروں نے پوری سلطنت کا سفر کیا، نظریات اور روایات کا اشتراک کیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کی گلوبلائزیشن دنیا کی قدیم ورژن کی طرح تھا۔ ان سب نے ثقافتوں کی ایک بھرپور ٹیپسٹری بنانے میں مدد کی جس نے سلطنت عثمانیہ کی تعریف کی۔ اب آئیے سلطنت کی تاریخ کے ایک اہم لمحے کو اجاگر کرتے ہیں جو واقعی اس کی کثیر الثقافتی نوعیت کی مثال دیتا ہے۔ 1453 میں قسطنطنیہ کا سقوط یہاں ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، اس نے ایک نئے دور کے آغاز کو نشان زد کیا۔ عثمانیوں نے شہر کو ایک فروغ پذیر ثقافتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے بازنطینی ورثے کو قبول کیا، اسے اپنی ثقافت کے ساتھ ملایا۔ یہ خیالات اور روایات کا پگھلنے والا برتن تھا۔ ایک اور اہم شخصیت سلیمان دی میگنیفیسنٹ تھی جس نے 16ویں صدی میں حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں سلطنت عسکری اور ثقافتی طور پر اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے فنون اور فن تعمیر کو فروغ دیا جس کے نتیجے میں ایک پھلتا پھولتا ثقافتی منظر سامنے آیا۔ سلیمان کے دور کو اکثر سلطنت کے سنہری دور کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح متنوع ثقافتیں ایک ساتھ پروان چڑھ سکتی ہیں۔ لہذا چیزوں کو سمیٹنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کا سفر فتوحات اور ایک کثیر الثقافتی معاشرے میں تبدیلی کی ایک دلچسپ تاریخ ہے۔ اندرونی جھگڑوں اور بیرونی خطرات سے نمٹنے سے لے کر مذہبی رواداری اور ثقافتی تبادلے کے ماحول کو فروغ دینے تک عثمانیوں نے ایک دیرپا میراث چھوڑی ہے۔ سلطنت عثمانیہ اور اس کی کثیر الثقافتی میراث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو تاریخی سلطنتوں پر میری دیگر ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ دریافت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے اور آپ اسے کھونا نہیں چاہیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔